بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی مختصر تاریخ۔ بیت المقدس ایک قدیمی اور تاریخی شہر ہے جو کبھی شامات کا حصہ تھا۔ یہ شہر ادیان ابراہیمی، یہودی، عیسائی اور مسلمان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اہل یہود کی عقیدے کے مطابق یہاں میکل سلیمانی ہے، جسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عہد بادشاہت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عیسائی کے لیے اس لیے متبرک ہے کیونکہ ایسی سرزمین پر حضرت مسیح کی مکمل حیات بسر ہوئی ہے، اور اہل اسلام کا یہ قبلہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 یا 17 ماہ تک ایسی مسجد کی سمیت نماز ادا کی ہے، اور واقعہ معراج ایسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں کی نگاہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسری سب سے مقدس جگہ بیت المقدس ہے۔ اس شہر کے مختلف ادوار میں نام بدلتے رہے۔ قدیم زمانے میں اسے اورشلیم یا یورشلیم سے تعمیر کیا جاتا تھا۔ عبرانی زبان میں اور کی یعنی مقدس، متبرک کی ہے، جبکہ شلیم سے مراد شہر کی ہے، یعنی شہر مقدس۔ اہل شام اور اس کے اطراف کے لوگ بیت المقدس کو قدس لکھتے ہیں، اور ان ممالک کے باشندوں میں سے اگر کوئی حج کو نہیں پہنچ سکتا تو حج کے زمانے میں قدس میں حاضر ہو کر موقف پر کھڑا ہو جاتا ہے اور عید کی قربانی حسب رواج کر دیتا ہے۔ ہر سال 2000 سے زائد آدمی شروع ماہ ذی الحجہ میں وہاں جمع ہو کر بچوں کا ختنہ کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے ماتحت آنے سے قبل یہ شہر عیسائیوں اور یہودیوں کے زیر تصرف تھا، لیکن 15 ہجری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب نے اپنی سلطنت میں داخل کر لیا، اور یہ اسلامی مملکت کا ایک حصہ ہو گیا، اور وہاں تعمیر مسجد کا حکم صادر کیا۔ مسجد اقصیٰ کی معنی دور ترین کی ہوتی ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی معنی دور ترین مسجد کی ہوئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ مسجد مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے کافی دور ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد شہر کی مشرقی علاقہ جبکہ حرم کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ مسجد عمر اور قبا خضرا سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ بیت المقدس میں واقع کوموریا کے حدود میں حصار بندی کر دی گئی ہے، جسے مسلمان حرم شریف کہتے ہیں۔ اس احاطے میں مسجد اقصیٰ ہے، البتہ قرآن کی تعمیر کے مطابق باراکینہ حولا کے الفاظ بھی ہے، جس کی تفسیر پوری حرم قدسی سے ہوتی ہے، جس میں گنبد خضرا بھی شامل ہے، جبکہ اس وقت مسجد کا وجود نہیں تھا۔ گنبد خضرا کو مسجد اقصیٰ کے حصن کی اوسط اور قدس شہر کی جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے، لیکن ایک جماعت کا کہنا ہے کہ جو وجود مسجد ہے مسجد اقصیٰ ہے، مگر مجھے پہلے نظر یہ ہے زیادہ استحکام نظر آتا ہے۔ اس کی معتد دلیل ہے۔ جہاں تک موجود مسجد اقصیٰ کا تعلق ہے، اسے ہجرت کے بعد تعمیر کیا گیا ہے۔ ہجرت رسول اللہ کی وقت وہاں مذکورہ نام کی کوئی مسجد نہ تھی۔ آپ کے دور میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس لیے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ ابن میمون کی روایت میں مسجد اقصیٰ کی جگہ بیت المقدس کی لفظ آئی ہے۔ ابن شہاد زہری کی روایت میں بھی مسجد اقصیٰ کی جگہ بیت المقدس کا استعمال کیا گیا۔ فضائل بیت المقدس، اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں ذکر شدہ مسجد اقصیٰ اور باراکینہ حولے سے مراد پورا حرم شریف ہے۔ مسجد کی تعمیر تو کافی زمانے بعد کی ہے، اس لیے موجود مسجد اقصیٰ کو ہم قرآن میں بیان کردہ مسجد اقصیٰ سے تعمیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت وہ خارج میں
معدوم تھی۔ مفسرین قرآن نے اللہ کی زبان سے بیان بیت الاقصیٰ کے تشریح میں بیت المقدس مراد لیا ہے، چونکہ اسلام سے قبل بھی اس کا متبرک وجود تھا، اس لیے بیت المقدس کا دائرہ موجودہ مسجد اقصیٰ سے بزرگ تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے موجودہ مسجد کو مسجد اقصیٰ مان لینا بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، جیسے ہم حرم شریف کہتے ہیں۔